حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بیت المقدس سے ایک مسلمان مدینے آیا۔ اس نے مزار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور مسجد نبوی میں ڈیرا ڈال دیا۔ شب و روز عبادت میں مصروف رہتا، وہ دن کو روزہ رکھتا اور رات کو مصروف عبادت رہتا تھا۔ وہ نوجوان، حسین اور خوشنود تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ مدینے میں اس کا زہد و تقویٰ ضرب المثل بن چکا تھا۔ وہ شخص مقدسی نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے اس قدر متاثر ہوئے کہ سخت طبیعت کے باوجود اس کے پاس آ کر بیٹھتے تھے، اسے کہتے تھے کہ کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ مقدس صرف ایک ہی جواب دیا کرتا کہ خالق کے ہوتے ہوئے مخلوق سے کیسے مانگوں، آپ بھی تو میری ہی طرح محتاج ہیں۔ جب حج کا موسم آیا اور لوگ حج پر جانے کی تیاری کرنے لگے تو مقدسی بھی حج کے لیے تیار ہو گیا۔ جس دن قافلہ حج کرنے لگا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقدسی کے پاس الوداع کرنے کے لیے آئے تو مقدسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے ابو حافظ، میں حج کو جا رہا ہوں، میرے پاس ایک چیز ہے، اگر آپ میرے حج سے واپسی تک اپنے پاس امانت رکھنے کی زحمت گوارا فرمائیں تو مہربانی ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ بھی کوئی بات ہے، امانت میرے سپرد کر دے، لیکن واپسی پر سنبھال لینا۔ مقدسی نے ہاتھی کے دانت کی ایک ڈبیا دی جو لوہے کے کفل سے مکفل تھی، حضرت عمر کو دی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اپنے پاس رکھ لی۔ مقدسی حج پر چلا گیا۔ حضرت عمر قافلہ حج کو بیرون مدینہ تک الوداع کہنے گئے۔ اس تمام راستے میں وہ مقدسی کے ساتھ چلتے رہے۔ الوداع کرتے ہوئے حضرت عمر نے امیر کارواں کو مقدسی کے بارے میں وصیت کی اور اسے کہا کہ راستے میں اسے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اس قافلہ حج میں ایک انصاری عورت بھی تھی۔ اسے رفتہ رفتہ اس مقدسی کے شباب اور حسن و جمال نے لبھانا شروع کر دیا۔ ابتدا میں تو اس نے اپنی دلچسپی کو اس حد تک محدود رکھا کہ مقدسی جس جگہ قیام کرتا تھا یہ اس کے قریب جگہ بنا لیتی۔ بالآخر جب مقدسی نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی تو اس نے خود پیش قدمی کی اور اسے کہا کہ مجھے تو آپ کے جوان اور نرم و نازک جسم پر یہ اونی لباس اچھا نہیں لگتا، یقیناً یہ چبھتا ہوگا اور آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی۔ مقدسی نے جواب دیا، ارے بھلی مانس، ایسے جسم پرست کا کیا فائدہ جو مٹی کی غذا ہے۔ انصاریہ نے کہا، آپ کا چہرہ کتنا حسین ہے، جب اس پر دھوپ پڑتی ہے اور حرارت سے چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے تو مجھے بڑی کلفت ہوتی ہے۔ تو مقدسی نے کہا، ہوش کے ناخن لے، ایسی باتیں نہ کر، مجھے اپنے رب کریم کے حضور سے بغض رکھنے کی کوشش نہ کر۔ اب عورت کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو اس نے کہا، عابد صاحب، آپ سے ایک کام ہے، اگر آپ نے میرے مطابق کر دیا تو بہتر، ورنہ اپنا کام نکالنے تک میں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑوں گی۔ مقدسی نے کہا، آپ کام بتائیں، اگر میرے بس میں ہوا تو ضرور کروں گا۔ عورت نے کہا، میں بھلا ایسا کام آپ کو کیوں کر کہوں گی جو آپ کے بس میں نہ ہو۔ مقدسی نے کہا، آپ زیادہ پریشان نہ کریں، کام بتائیں۔ عورت نے مسکرا کر کہا، میری صرف ایک خواہش ہے کہ آپ رات کا کچھ حصہ میرے ساتھ میرے مالک کی حیثیت سے گزاریں۔ مقدسی نے کانوں کو ہاتھ لگائے، اللہ کا خوف دلایا، سختی سے جھڑکنے لگے اور کہا، دیکھ، میں اس کماش کا آدمی نہیں ہوں، تو بھی خانہ خدا کی زیارت کو جا رہی ہے، اپنے ذہن کو اس شیطانی خیالات سے پاک کر دے۔ عورت نے کہا، مجھ پر تیری ایسی کوئی بات اثر نہ کرے گی، میں عورت ہوں اور کبھی اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتی، عورت کا انتقام بہت برا ہوتا ہے، آپ سوچ لو۔ مقدسی نے کہا، تو یہاں سے چلی جا، تیرے دل میں جو آئے کر گزر، مجھ سے اس قسم کی کوئی توقع وابستہ نہ رکھ۔ چند دن گزرنے کے بعد ایک رات مقدسی حسب معمول رات گئے تک عبادت کرنے کے بعد اپنی جگہ پر سو گیا۔ بدنیت عورت اٹھی، اپنی تھیلی میں 5
100 دینار تھے۔ وہ اٹھائی، مقدسی کے پاس جو اپنا سامان تھا اس کی تھیلی میں رکھ کر واپس اپنی جگہ پر جا کر سو گئی۔ صبح کو جب اٹھی اور سامان سنبھالا تو تھیلی نہیں تھی۔ اس نے رونا پیٹنا شروع کر کے ایک اودم مچا دیا۔ قافلے والوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا، میں عورت ذات ہوں، سفر میں لٹ گئی ہوں، کسی نے میری تھیلی پر ہاتھ صاف کر دیا ہے، میرا تو زاد راہ اس میں تھا اور اب میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں۔ پورے قافلے میں حیرت کی لہر دوڑ گئی۔ سالار قافلہ نے تمام قافلے کے سامان کی تلاشی کا حکم دیا۔ ایک ایک چیز کی تلاشی لی گئی لیکن تھیلی برآمد نہ ہوئی۔ سالار قافلہ نے کہا، اس پورے قافلے کا سامان دیکھا جا چکا ہے، تیری تھیلی کسی کے پاس برآمد نہیں ہوئی، البتہ مقدسی پر، چونکہ اس قسم کا شعبہ کرنا گناہ سمجھتا ہوں، اسی لیے اس کی تلاشی نہیں لی گئی۔ عورت نے کہا، یہ درست ہے کہ وہ مقدسی ہے، لیکن جہاں تمام مہاجرین انصار کی تلاشی لی گئی ہے تو اس کی تلاشی لینے میں کیا حرج ہے؟ ممکن ہے اس کا ظاہر کچھ ہو اور باطن کچھ اور ہو۔ آخر یہ باہر ہی سے مدینے میں آیا ہے، کون جانتا ہے کہ اس کے سابقہ اعمال کیا تھے؟ کچھ دوسرے لوگوں نے بھی عورت کی تائید کی۔ سالار قافلہ مقدسی کے پاس آیا۔ مقدسی نماز صبح کے بعد سو رہا تھا۔ سالار قافلہ نے اسے جگایا اور قافلے میں چوری کا تذکرہ کرنے کے بعد اس سے تلاشی کی اجازت لی۔ مقدسی بے فکر تھا، اسے کیا معلوم تھا کہ اسے نیکی کی سزا ملنے والی ہے۔ اس نے سالار قافلہ سے کہا، جب تمام کی تلاشی لی جا چکی ہے تو مجھے ان سے الگ رکھنا خلاف انصاف ہے۔ آپ نے جس طرح دوسروں کی تلاشی لی ہے میری بھی لے لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سالار قافلہ نے سامان کو الٹا پلٹنا شروع کر دیا۔ جوں ہی تھیلی کو الٹا تو اس سے اس عورت کی تھیلی باہر آ گئی۔ وہ بھی کھڑی دیکھ رہی تھی، اپنی تھیلی کو دیکھ کر جھپٹی اور کہنے لگی کہ یہی میری تھیلی ہے، دیکھا میں نہ کہتی تھی کہ اس کی نمازوں پر نہ جاؤ، اندر سے کچھ اور معلوم ہوتا ہے۔ اب کیا تھا؟ پورے قافلے نے اس بیچارے کو لاتوں اور مکوں سے مار کر رکھ دیا۔ جب مار مار کر تھک گئے تو اسے زنجیر پہنا دی کہ حج سے واپسی کے بعد مدینے لے جائیں گے اور حضرت عمر کو بتائیں گے کہ جس کی آپ نے وصیت کی تھی اس کے کرتوت تو یہ ہیں۔ مقدسی معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا۔ اس نے اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا اور جو کچھ اسے کہا گیا یا کیا گیا اس نے کسی سے ایک لفظ تک نہ کہا۔ تان زنی اور مار سب کچھ خاموشی سے سہتا گیا۔ جب مکہ پہنچے تو اس نے سالار قافلہ سے دستہ بدستہ گزارش کی کہ آپ بھی حج کے لیے آئے ہیں اور میں بھی اسی نیت سے آیا ہوں، آپ جو ضمانت لینا چاہیں لے لیں اور مجھے حج کے لیے آزاد کر دیں۔ میں اپنی مرضی سے حج کرنا چاہتا ہوں۔ مناسک حج کی ادائیگی کے بعد جس دن جس جگہ آپ کہیں میں پیش ہو جاؤں گا، آپ مجھ سے جو سلوک بھی کریں گے میں اسے رضائے خدا سمجھ کر برداشت کر لوں گا۔ جس طرح پہلے آپ لوگوں سے شکوہ نہیں کیا پھر بھی نہیں کروں گا۔ قافلے والے دو گروپس میں بٹ گئے، کچھ کہتے تھے کہ جان چھڑوانا چاہتا ہے، پھر کب ہاتھ لگے گا، اور کچھ کہتے تھے نہیں معلوم اس نے چوری کیوں کر لی، ایسا نہیں لگتا، جو کہہ رہا ہے وعدہ پورا کرے گا۔ بالآخر اس بات پر اتفاق ہوا اسے حج کے لیے آزاد کر دیا جائے، اگر آ گیا تو حضرت عمر کے پاس لے جائیں گے، اگر نہ آیا تو حضرت عمر کو جا کر بتا دیں گے۔ آخر ایک انجان شخص کی خاطر حضرت عمر ہم تمام جاننے والوں کی بات مسترد نہیں کریں گے۔ اس فیصلے کے بعد ان لوگوں نے مقدسی کو چھوڑ دیا اور اسے کہہ دیا کہ حج سے فراغت کے بعد تو فلاں دن فلاں جگہ ہمارے پاس آ جانا۔ مقدسی نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ان سے رخصت ہو گیا۔ حج سے فراغت کے بعد وہ ان کی بتائی ہوئی جگہ پر واپس آ گیا۔ تمام قافلے والے اس کی دیانت سے متاثر ہوئے اور کہنے لگے کہ اب اسے زنجیر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر اسے بھاگنا ہوتا تو بھاگ گیا ہوتا، جب آ ہی گیا ہے تو اسے ساتھ لے چلو، لیکن پابند سلاسل نہ کرو۔ چنانچہ قافلے کے ساتھ مدینہ کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ عورت کے پاس زاد راہ ختم ہو گیا تھا، واپسی
میں دوران سفر قافلے سے بچھڑ کر ایک جگہ زیادہ راہ کی خاطر ایک بستی میں گئی۔ بستی سے باہر ایک گڈریا ملا۔ عورت نے اس سے کچھ مانگا۔ گڈریے نے کہا، میرے پاس تو دینے کو سب کچھ ہے، میں دے دوں گا، لیکن بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ عورت نے کہا، تجھے اللہ کی طرف سے جزا ملے گی۔ میں مسافر ہوں۔ قافلے والوں میں سے بھی کسی کے پاس اپنی ضرورت سے زائد نہ تھا، ورنہ میں ادھر کا رخ نہ کرتی۔ گڈریا نے کہا، اللہ تو ثواب قیامت میں دے گا، مجھے اس وقت بھی کچھ چاہیے۔ عورت نے کہا، اگر اس وقت میرے پاس کچھ دینے کو ہوتا تو یہاں کیوں آتی؟ گڈریے نے کہا، میں ایسی چیز کا مطالبہ نہیں کر رہا جو تیرے پاس نہیں، مجھے تو وہی کچھ چاہیے جو تیرے پاس ہے، اور مجھے کچھ دینے سے اس میں کمی بھی نہیں آئے گی، تو میرا مطالبہ مان لے، میں تیری ضرورت پوری کر دیتا ہوں۔ عورت نے جب دیکھا کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے تو اس نے گڈریے سے حامی بھر لی۔ وہیں ٹیلے کی اوٹ میں عورت نے گڈریے کا مطالبہ پورا کر دیا، اور گڈریے نے عورت کو زیادہ راہ دے دیا۔ وہاں سے فارغ ہو کر پھر قافلے میں واپس آ گئی۔ ابھی تک قافلہ سستا رہا تھا، کوچ نہیں ہوا تھا۔ سفر میں 2 یا 3 دن گزرنے کے بعد ایک عورت رفع حاجت کی خاطر خلوت میں گئی۔ وہاں فارغ ہو کر واپس آ رہی تھی کہ ایک ضعیف العمر شخص نے اس عورت کا چہرہ دیکھ کر پوچھا کہ کیا تو حاملہ ہے؟ عورت نے کہا، نہیں، میں تو حاملہ نہیں ہوں۔ بوڑھے نے کہا، مجھ سے چھپانے کی ضرورت نہیں، 2 دن پہلے تو نے جس گڈریے سے زیادہ راہ مانگا ہے تو اس سے حاملہ ہو چکی ہے۔ عورت یہ سن کر رونے لگی۔ بوڑھے نے کہا، پگلی کہیں کی، روتی کیوں ہے؟ جس گڈریے کا واقعہ معلوم ہے، اسے اور بھی بہت کچھ معلوم ہے۔ تیرے قافلے میں جو مقدسی ہے، اور تو اس سے ایک فریب پہلے بھی کر چکی ہے۔ پھر حمل بھی اس کے سر تھونپ دے، اور ابھی ابھی جا کر سالار قافلہ کو بتا دے کہ مقدسی نے مجھے کمزور سمجھ کر مجھ سے زبردستی کی ہے۔ یہ سن کر عورت خوش ہوئی۔ جیسے ہی قافلہ کے قریب آئی تو واویلا شروع کر دیا۔ قافلے والوں نے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ عورت نے رو رو کر کہا کہ اس مقدسی ظالم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، اس نے زبردستی مجھے گھیر کر بالجبر زنا کیا ہے۔ میں شرم کے مارے کچھ نہ کہہ سکی اور نہ کسی کو بتا سکی۔ مجھ سے زبردستی ہو گئی ہے، لیکن اب حاملہ ہوں، چونکہ میرے بس میں نہیں رہا۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اس کی زبردستی کا نتیجہ بحث اور ظاہر ہو کر رہے گا۔ میں زبان کھولنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ یہ سنتے ہی قافلے والے ایک مرتبہ پھر مقدسی پر ٹوٹ پڑے۔ لاتوں، گھونسوں اور مکوں سے اس کا برا حال کر دیا، لیکن مقدسی نے کسی کو کچھ نہ کہا اور نہ ہی اپنی صفائی میں زبان کھولی۔ جتنی گالیاں پڑتی رہیں، جتنی مار پڑتی رہی، اور جس قدر طعن و تشنیع ہوتی رہی، سب کچھ خاموشی سے سنتا رہا۔ مدینہ قریب تھا۔ اہل مدینہ کو قافلے کی واپسی کی اطلاع مل چکی تھی۔ حضرت عمر اور دیگر اہل مدینہ بیرون مدینہ قافلہ کے استقبال کے لیے رکے ہوئے تھے۔ جب قافلہ پہنچا تو ہر ایک دوسرے سے بغل گیر ہونے لگا۔ حضرت عمر کی نگاہ مقدسی کو تلاش کر رہی تھی کہ سالار قافلہ نے حضرت عمر کو چوری اور زنا بالجبر کی دونوں داستانیں سنا دی۔ حضرت عمر نے دیکھا مقدسی پابند سلاسل سب کو خاموشی سے سن رہا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا، اے ظالم، یہ تو نے کیا کیا؟ تیرا ظاہر تو بڑا اچھا تھا، لیکن تیرا باطن اتنا برا۔ باخدا میں تجھے وہ سزا دوں گا کہ تیرے جیسے بد باطن کبھی لباس زہد پہن کر کسی کو فریب نہ دے سکیں گے۔ مقدسی نے زبان تک نہ کھولی، خاموشی سے بیٹھا رہا اور سنتا رہا۔ دوسری طرف لوگوں کی بھیڑ میں لمحہ بہ لمحہ اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وہ لوگ انتظار کرنے لگے کہ اب دیکھیں کیا فیصلہ ہوتا ہے، کہ اتنے میں حضرت علی تک یہ بات پہنچی تو آپ بھی تشریف لے آئے۔ حضرت عمر نے تمام واقعہ حضرت علی کے گوش گزار کیا۔ آپ نے مقدسی کو دیکھا کہ وہ سر جھکائے پابند سلاسل خاموش بیٹھا اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ حضرت علی
نے فرمایا کہ میں علی خود گواہی دیتا ہوں کہ اس شخص نے نہ زنا کیا ہے اور نہ چوری کی ہے۔ حضرت عمر نے یہ بات سنتے ہی اپنی جگہ چھوڑ دی، حضرت علی کے پاس آ کر کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، اے علی، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا کوئی عورت اپنے آپ کو داغدار کرتی ہے؟ حضرت علی نے عورت کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، شرافت سے اپنی پوری داستان ان لوگوں کے سامنے بیان کر دے۔ عورت نے کہا، قافلہ نے میری تھیلی اس کے مال سے برآمد کی ہے۔ یہ قافلہ چوری کا گواہ ہے۔ جہاں تک زنا کا تعلق ہے تو زنا گواہوں کے سامنے نہیں کیا جاتا۔ بات یہ ہے کہ اس کی قرات بڑی حسین اور دلکش تھی۔ قافلے والے جانتے ہیں کہ میں اس کی قرات کی سننے کی خاطر اس سے قریب تر رہتی تھی۔ ایک رات جب قافلے والے سو گئے تو میں اس کے قریب ہی پڑی اس کی قرات سن رہی تھی۔ جب میں سماع میں منہمک ہو گئی تو اس نے اچانک اتنی جلدی سے مجھے دبوچ لیا کہ میں ہل نہ سکی اور رسوائی کے خوف سے فریاد تک نہ کر سکی۔ جب مجھے حمل کا یقین ہو گیا تو میرے پاس اظہار کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ حضرت علی نے فرمایا، اللہ تجھ پر لعنت کرے، تو نے دونوں باتوں میں جھوٹ بکا ہے۔ پھر حضرت علی حضرت عمر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے امیر المومنین، اس نوجوان نے حج پر جاتے ہوئے آپ کو امانت دی تھی۔ حضرت عمر نے فرمایا، بالکل، میرے پاس اس کی امانت موجود ہے۔ حضرت علی نے عرض کیا، آپ ایسا کریں، وہ ہاتھی کے دانت کی ڈبیا جس پر لوہے کا قفل پڑا ہے، اس جوان کی امانت دربار میں منگوا کر اپنے پاس رکھیں، پھر میں آپ کو اصل واقعے سے آگاہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر نے وہ ڈبیا منگوائی اور اپنے پاس رکھ لی۔ حضرت علی نے عورت کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا، اب میں جو کچھ پوچھتا جاؤں سیدھی سیدھی بات بتاتے جانا، ورنہ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں اس بھرے مجمع میں تیرے سابقہ اور موجودہ گناہوں کے پول کھول کے رکھ دوں گا۔ عورت کا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا اور تھر تھر کانپنے لگی۔ حضرت علی نے فرمایا، کیا تو نے فلاں مقام پر اس جوان کے پاس جا کر اسے دعوت گناہ دی تھی؟ آپ نے عورت کے وہ جملے دہرائے جو اس نے اس مقدسی جوان کے جسم کی نرمی اور چہرے کی بشاشت کے متعلق کہے تھے۔ آپ نے مقدسی کے دونوں جواب ہی دہرائے۔ عورت نے کانپتے ہوئے عرض کیا، قبلہ، میں نے دعوت گناہ دی تھی۔ آپ نے فرمایا، اس جوان کے انکار پر تو نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر تو نے میری بات نہ مانی تو میں عورتوں جیسا مکر کروں گی اور تو ذلیل ہو جائے گا۔ عورت نے عرض کیا، میں نے کہا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا، ایک رات جب مقدسی نوجوان شب بیداری سے تھک کر سو رہا تھا تو نے اپنی تھیلی اپنے ہاتھ سے اس کے سامان میں جا چھپائی تھی۔ عورت نے عرض کیا، میں نے یہ کام کیا تھا۔ حضرت علی نے سالار قافلہ سے فرمایا، جب تو نے تمام قافلے کی تلاشی لے لی تھی اور اس عورت کو بتایا تھا کہ مقدسی کے سوا تمام قافلے کا سامان دیکھا جا چکا ہے، تیری تھیلی برآمد نہیں ہوئی تو اس نے تجھے مقدسی کی تلاشی پر آمادہ کیا تھا۔ سالار قافلہ نے کہا، بالکل، اس نے یہی الفاظ کہے تھے جو آپ نے فرمائے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت سے کہا، واپسی پر جب تیرے پاس زاد راہ ختم ہو گیا تو فلاں مقام پر سے جدا ہو کر زاد راہ کی تلاش میں فلاں بستی کی طرف گئی تھی۔ عورت نے عرض کی، جی ہاں، میں ضرور گئی تھی۔ آپ نے فرمایا، بستی کے باہر تجھے فلاں بن فلاں رنگ و شکل کا گڈریا ملا تھا؟ عورت نے کہا، ہاں، ملا تھا۔ آپ نے فرمایا، تو نے اس سے زاد راہ کا سوال کیا؟ عورت نے کہا، میں نے زاد راہ مانگا تھا۔ آپ نے فرمایا، جواب میں اس نے بھی تجھ سے کچھ مانگا تھا؟ عورت نے کہا، اس نے بھی مانگا تھا۔ آپ نے فرمایا، کافی تکرار کے بعد تو اس کا مطالبہ پورا کرنے پر رضامند ہو گئی تھی؟ عورت نے کہا، ہاں، میں رضامند ہو گئی تھی۔ آپ نے فرمایا، تو نے گڈریے کا مطالبہ پورا کیا اور گڈریا نے تیری ضرورت پوری کر دی تھی، تجھے خیال نہ رہا لیکن تجھے حمل ہو گیا۔ 2 دن بعد فلاں مقام پر تو رفع حاجت کے لیے گئی تھی؟ عورت نے کہا، گئی تھی۔ آپ نے فرمایا، واپسی پر تجھے شیطان ملا تھا؟ عورت نے کہا، نہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے شیطان کو کبھی نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا، رفع حاجت سے واپسی پر تجھے اس حلیے کا ایک بوڑھا آدمی ملا تھا جس کی بھویں آنکھوں پر گری ہوئی تھی اور جھکی ہوئی تھی، رنگ کالا تھا، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، ایک ہاتھ میں دانوں والی لڑی
کی تسبیح تھی اور دوسرے ہاتھ میں بڑا سا ڈنڈا تھا۔ عورت نے کہا ہاں ایسا شخص ملا تھا۔ آپ نے فرمایا وہی شیطان تھا اور اس نے تجھے کہا کہ تجھ سے حمل ہو گیا ہے۔ عورت نے عرض کیا کہ مجھے اسی نے بتایا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ بات سن کر تو رونے لگ گئی تھی اور اس نے تجھے ان الفاظ سے تسلی دے کر بتایا تھا کہ مقدسی کا نام لے کر قافلے والوں کو بتا دے۔ تو نے قافلے میں واپسی کے بعد واویلا کر کے قافلے والوں کو بتایا۔ عورت نے کہا بالکل اے علی، ایسا ہی جیسا آپ نے فرمایا ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے آپ قافلے کے ساتھ ساتھ تھے اور میرے قدم قدم پر آپ میرے سایہ کی طرح تھے۔ آپ نے فرمایا اے ابو حفص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس جوان نے شوق عبادت میں انتہا پسندی سے کام لے کر اپنے آپ کو عورت کے ناقابل بنا رکھا تھا، اور اس نے جو آپ کو امانت دی تھی اور جو اس وقت آپ کے پاس ہے، اس میں اس کی انتہا پسندی کا نتیجہ ہے۔ اس جوان نے اپنا اعلیٰ تناسل کاٹ کر اس ڈبیا میں رکھا ہوا ہے جو سبز ریشم کے کپڑے میں لپٹا ہے۔ پہلے آپ ڈبیا کو کھول کر اس میں میری بات کی تصدیق کر لے، بعد میں جن کو میری بات میں شک رہ جائے وہ اس نوجوان کو بھی ملاحظہ کر لے۔ حضرت عمر نے فرمایا اے ابو الحسن، آپ نے مجھے ایک بے گناہ کو سزا دینے سے بچا لیا، اب اس خبیثہ سے کیا سلوک کیا جائے؟ آپ نے فرمایا کہ قبرستان یہود میں گڑھا کھود کر اسے سینہ تک دبا کر رجم کیا جائے، اس عورت کو سنگسار کیا جائے۔ وہ مقدسی نوجوان تا وفات مسجد نبوی میں مصروف عبادت رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ حالات منکشف کر دیے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے کو آپ کی کرامت قرار دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تمام واقعات منکشف کر دیے تھے، کیونکہ جہاں شیطان کسی کو گمراہ کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کا بھرم رکھتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجیے اور کمنٹ باکس میں درود پاک ضرور لکھیے۔